اور یہ کڑی ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے جو آپ کے نکاح میں آئی اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو تیسری کڑی میں ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ عزیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی سیرت انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ امہات المومنین میں ایک بڑا مقام رکھتے، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی یاد رکھیے، ان کو بشارت دی گئی کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی رہیں گی، اور ان کے نکاح سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، بذریعہ وحی مطلب خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں گے، تو گویا اس خاتون کے بڑے فضائل یاد رکھیے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، ان میں سب سے چہیتی بیوی آپ کی یہی کہلاتی، یاد رکھیے، اور ان کا تعلق جس خاندان سے، وہ خاندان بڑا پاک باز اور بہت ہی اہم خاندان ہے، یاد رکھیے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، یاد رکھیے، تو گویا یہ صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، عتیقہ ہے، بنت عتیق ہے، یاد رکھیے، مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم کی آنکھ سے بری ہونے کی بشارت میں، جس کو عتیق کہتے ہیں اس انسان کو، تو یہ عتیقہ ہے، یاد رکھیے، ان کی بیٹی ہے، تو گویا ان کے والد صدیق تھے اور ان کو صدیقہ کا لقب ملا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج ہم اس ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں، امت کی اس ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اپنے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی راہ میں انفاق خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خوار ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حالت میں جو ہے رہنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروعاتی زندگی سے لے کر، خود کی شروعاتی زندگی سے لے کر خاتمے تک آپ کے ساتھ ہونا، اور ان کے کئی فضائل ہیں، علماء لکھتے ہیں ان کے 40 فضائل ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سے زائد فضائل ہیں۔ یقیناً یہ ایک چھوٹا سا لیکچر اس بڑی شخصیت کو احاطہ نہیں کر سکتا، جن کی پیدائش سے لے کر جن کی وفات تک ان کی ساری تاریخ، جس کو کہیں گے ساری زندگی ریکارڈڈ ہے، مطلب اس کو جمع کیا گیا، دیکھا گیا، چونکہ ابوبکر صدیق ابتدائی دور میں ایمان لا چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو دیکھا گیا، ان کے بچوں کے بارے میں تذکرے کیے گئے، لوگ ان کے خاندان کو چاہے جب ایمان نہیں لائے تھے لوگ تو بری نظروں سے دیکھتے تھے، تب بھی یاد رکھتے تھے، پھر ایمان لانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ تو اولون ایمان لانے والوں میں سے ان کا خاندان پورا، تو بہرحال کیا ہی پھر، تو گویا ان کی وہ زندگی ہے جو شروعات سے لے کر خاتمے تک ریکارڈڈ ہے، یاد رکھیے، اور ان کے کئی احسانات ہے، یاد رکھیے، جن احسانات کے وجہ سے یاد رکھیے امت کو بڑے فائدے بھی ہوئے ان کے اور ان کے خاندان کے۔ تو بہرحال آج اس ماں کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں آپ کے سامنے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، ہماری ماؤں میں اور امت کے اندر بڑا مقام رکھتی، جن کا علم اور فضل، یاد رکھیے، جلیل القدر یہ صحابیہ ہے جن کے علم اور فضل، ذہانت، ٹھیک ہے، عفت، پاک بازی، حیا، تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ جو ہے امت کی عورتوں کے لیے اور امت کے مردوں کے لیے ایک نمونہ ہے، یاد رکھیے، کہ ایسا اپنے بچیوں کو ہم تربیت دیں اور ایسے امت کے لوگ ہو، یاد رکھیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بہت ہی بہترین مثال ہے اس امت کے لیے، اور خاتون جنت ہے، اور عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے، اور عورتوں میں یہ سب سے افضل خاتون ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ان کی زندگی کی چند جھلکیاں، یقیناً ایک چھوٹے سے لیکچر سیریز میں، جس میں ایک لیکچر میں ایک ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یقیناً ان کی زندگی کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے۔ دوسری امہات المومنین بھی اپنے آپ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ کچھ ان میں بھی خاص ہے، یاد رکھیے، یہ کچھ ان میں بھی خاص ہے۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں، بہت مختصر لوں گا چونکہ بہت بڑی زندگی اور ایک طویل زندگی کو احاطہ کرنا ہے، اور بہت مختصر لے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے آپ کا نام اور نسب سے شروع کرتے ہیں، آپ کا نام کیا تھا؟ تو ام المومنین جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام جو تھا عائشہ بنت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن کعب بن سعد، مطلب اور بھی بہرحال سلسلہ کافی لمبا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کا کہاں ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا نام عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی کامن نیم ہے، آپ بہرحال سب جانتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام یاد رکھیے ابوبکر نہیں تھا، یہ آپ کی کنیت تھی، آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ ان کی جو ہے بیٹی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پہل ایمان لانے والوں میں سے ہے، ایک دم پہلے، مطلب مائی خدیجہ نے ایمان لایا،
اور اس کے بعد ابوبکر صدیق ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایمان لایا، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد زید بن حارثہ، ٹھیک۔ بہرحال تو یہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد بہت اچھے دوست تھے دور جہالت سے۔ اب اسلام آنے کے بعد تو ایک الگ ہی معاملہ رہا، دور جہالت سے ان کی دوستی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نسب ہے، اس کے بعد آپ کی پیدائش آپ اگر لے لیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے جو ہے 8 یا 9 سال پہلے۔ دیکھیے آپ کی عمر کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے، تو میں ان اختلاف میں نہ جاتے ہوئے بہرحال یہ کہوں گا کہ جو آپ کو بہتر لگے اپنی آپ تحقیق کرے اور اس چیز کو وہ کرے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ پیدا ہوتے تو کوئی برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ نہیں بنتے تھے، اور نہ ہی کسی کو پتا تھا جو شخصیت پیدا ہو رہی ہے آگے چل کے کیا کارنامے انجام دینے والی تھی، ہے نا۔ ایسا پتا ہوتا ہے کوئی شخصیت اہم ہے تو اس کا کردار، اس کی پیدائش یہ سب ریکارڈ کی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ ایک معمول کے اعتبار سے عربوں کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں تھی، پلس وہ چیزوں کو یاد رکھتے لیکن یہ پیدائش وغیرہ ان کے لیے کوئی بہت اہمیت کی حامل نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ اس کو یاد رکھا جائے، تو لہٰذا کوئی بہت مضبوط ہم نہیں کہہ سکتے ہاں اسی سن، اسی سال اور اسی دن آپ پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے کہ آپ ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے، یا کچھ لوگوں نے کہا 6 یا 7 سال پہلے، 7 یا 8 سال پہلے، یا 9 سال پہلے، بہرحال ہجرت سے آپ جو ہے پیدا ہوئی تھی، اور آپ کے والد سب سے پہل دائرہ اسلام میں آنے والے تھے، اور آپ کا خانوادہ ابوبکر صدیق کا گھرانہ یہ سب سے اول ایمان لانے والوں میں سے تھا، تو گویا عائشہ صدیقہ زہرا بھی ایمان لانے والوں میں تھی، بہت ابتدائی دور میں۔ مطلب یہ ان گھرانوں میں سے یا ان بچوں میں سے ایک بچی تھی حضرت عائشہ، جن کے گھر کے اندر ہی بہرحال جب یہ پیدا ہوئی تو والدین بشرف اسلام ہو چکے تھے، مطلب یہ پیدائشی مسلمان تھی، کیونکہ ابوبکر صدیق ابتدائی دور میں ایمان لائے، ٹھیک، اور ان کی والدہ بھی بہرحال ایمان لا چکی تھی، یاد رکھیے۔ تو گویا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے والدین کے تعلق سے تو یہ ابتدائی دور سے مطلب پیدا ہوئی تو ایسے گھرانے پیدا ہوئی جو کہ لوگ جو ہے مسلمان تھے، یاد رکھیے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ آپ کی کنیت کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، اس تعلق سے ایک روایت ابو داؤد کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میری تمام سہیلیاں سب کی کنیت ہے، میری کوئی کنیت نہیں۔ کنیت سمجھتے آپ؟ کنیت مطلب ایک انسان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس اولاد کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے ابو فلاں یا ام فلاں، مطلب فلاں کا والد یا فلاں کی والدہ، فلاں کا باپ یا فلاں کی ماں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ رکھتے ہیں کنیت، اب میری کنیت نہیں ہے چونکہ آپ کو تو کوئی اولاد تھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اب میں کیا کروں میری کنیت کے تعلق سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے بہن کے بیٹے، ان کی بہن کون تھی؟ اسماء رضی اللہ عنہا، اپنے بہن کے بیٹے کے نام سے کنیت رکھ لو جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یاد رکھیے۔ تو عبداللہ تھا تو کہا اپنے بہن کے بیٹے کی کنیت رکھ لو، اس لیے کہ خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے، خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے، تو تم وہ کنیت رکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی کنیت جو ہے ام عبداللہ رکھ لی اپنے بھانجے کے نام کے اوپر، یاد رکھیے چونکہ آپ کو تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور اسی سلسلے میں شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کنیت کا رکھنا سنت ہے، چونکہ ماں عائشہ نے ڈیمانڈ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت دے دیے، حالانکہ آپ کو اولاد نہیں تو کنیت رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم لوگ ایسے ماحول میں جنرلی رہتے ہیں جہاں کنیت کا سسٹم انڈیا پاکستان میں نہیں ہے، لیکن عربوں میں ایک تو لقب ہوتا تھا اور ایک کنیت۔ لقب مطلب کوئی لقب اس کی اچھائی خصوصیت کی وجہ دیا جاتا تھا، اور ایک کنیت ہوتی تھی اس کی اولاد کی وجہ سے۔ تو بہرحال کنیت رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، تو یہ کنیت ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ان کو ام عبداللہ کہا گیا، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یاد رکھیے، ان کے بھانجے تھے، اور چونکہ خالہ ماں داخل ہوتی اس لیے بھانجے کی کنیت سے ان کو پکارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے والد محترم، یاد رکھیے، ان کا حقیقی نام عبداللہ تھا۔ ابوبکر صدیق ہم سب جانتے ہیں، ان کی شخصیت، ان کے کارنامے، میں نے پوری سیرت ان کی سیرت ابوبکر کے نام سے لیکچر دیا ہے، آپ کبھی اس کو ضرور سنیں۔ بہرحال تو ان کی شخصیت کارنامے ہم سب جانتے ہیں۔ ان کا ایک نام عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال عتیق ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کی آنکھ سے بری ہونے کی خوشخبری دی تھی، اور عتیق اسی شخص کو کہتے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے دادا جو تھے ان کا نام ابو قحافہ تھا، ٹھیک ہے، یہ کنیت سے وہ مشہور تھے، اور یہ بہت آخر میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، لیکن یہ بھی بشرف اسلام ہوئے تھے، یاد رکھیے۔ تو گویا دادا بھی تھے، مطلب ابوبکر صدیق کے والد بھی مسلمان تھے، ابوبکر صدیق مسلمان تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے، چاروں جنریشن ایک ہی ٹائم میں زندہ تھی اور سب بشرف اسلام ہوئے تھے۔ گویا یہ ایسے کم خاندان میں سے جن کے پورے 4 جنریشن حیات تھی اور پورے کے پورے ایمان والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ مطلب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آخر وقت میں ایمان لائے، ابوبکر صدیق پہلے سے ایمان والے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن لڑکے تھے وہ
بھی مان لیتے اور ان کے بچے بھی ہونے والے تھے. تو یہ 4 جنریشن اللہ کے رسول نے دیکھی جو بشرف اسلام تھے اور آپ کے نظروں کے سامنے تھے. مطلب پردادا بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان اور بیٹا بھی مسلمان. بہرحال اس کے بعد ان کی والدہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جن کا نام ام رومان ان کا نام تھا. ام رومان یا ام رومان، ٹھیک، جو بھی آپ پڑھے، ریپے زبر سے پڑھتے، ریپے پیش دونوں سے پڑھا جاتا ہے ان کا. تو رومان یا رومان، ام رومان ان کی والدہ کا نام تھا، یاد رکھیے. اور یہ بھی بشرف اسلام ہوئی تھی ابتدائی دور میں. اور طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے جب ان کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے. ان کا جب انتقال ہوا ان کی قبر میں اترے اور فرمایا اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ام رومان نے آپ اور آپ کے رسول کی رضا کی خاطر کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں جس کا دل چاہتا ہے کہ جنت کی حور کو دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی. تو جنت کی حور کہا گیا ان کو، ام رومان. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ان کا نسب تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کس طرح سے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے اعتبار سے آپ یاد رکھیے یہ دوسرے نمبر پہ نکاح میں آئی، لیکن ہم نے ترتیب کیا باندھی تھی کہ جو نکاح میں آئی اور ساتھ میں گھر میں آ گئی ہم اس اعتبار سے لیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے سودا رضی اللہ عنہا کا دوسرا واقعہ لیا. حالانکہ سودا رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح 3rd نمبر پہ ہوا تھا، لیکن ودائیگی کے اعتبار سے یہ پہلے آ گئی. مائیں خدیجہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح کیا مائی عائشہ سے، لیکن ودائیگی نہیں ہوئی. پھر مائی سودا سے، اور نکاح کرتے ہی گھر میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو ان کے تعلق سے پورا مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو کہا 2 رشتے ہیں، ایک کنواری ایک بیوہ. تو کہا کون کنواری اور کون بیوہ؟ تو کہا کنواری میں عائشہ اور بیوہ میں سودا. تو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. یہ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی. ان کی مطلب اہلیہ جو ہے ام رومان رضی اللہ عنہا یہ موجود تھی. کہا کہ تمہارے تو بھاگ کھل گئے، تمہاری قسمت کھل گئی، تمہاری بیٹی کے لیے میں ایک رشتہ لائی ہوں جو رشتہ بہت ہی اہم ہے، تم سنوں گی تو جو ہے خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے. تو کہا کیا ہوا، کس کا رشتہ ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے. انہوں نے کہا رک جاؤ، پھر ان کے ابو آتے ہوں گے بیٹی کے عائشہ کے، بات کر لو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد گھر آئے. کہا کہ میں ایسا رشتہ لائی ہوں. تو کہا اللہ کے رسول نے تو مجھے اپنا بھائی بنایا ہے اور پھر میں کیسے کر سکتا ہوں یہ شادی؟ تو وہ گئی اور کہا اللہ کے رسول ابوبکر تو یہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میں نے اس کو دینی بھائی بنایا ہے، دینی اخوت کے تحت، لہٰذا اس کی بیٹی مجھ پر حلال ہے. مطلب یہ منہ بولا مطلب وہ ہے، مطلب دینی جو بھائی چارہ کا وہ اخوت ہے وہ جو ہے بھائی چارہ ہے. تو پھر وہ لے کر آئے. تو کہا لیکن ایک رشتہ پہلے سے عائشہ کو آ چکا ہے، میں جا کے پہلے ان کے گھر بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ اس کا انکار کر دے، پھر آگے بڑھتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے جنہوں نے پہلے رشتہ بھیجا تھا. بات وہاں طے نہیں تھی لیکن رشتہ بھیجا تھا. بات کی تو انہوں نے کہا ابوبکر تم تو اسلام قبول کر چکے ہو، مطلب بے دین ہو چکے. انہوں نے یہ کہا ہمارا بیٹا بھی تم ویسی بنا لو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ، لہٰذا اب ہم نہیں دے سکتے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور خولہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب تم رشتہ لے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نکاح ہو گیا اور آپ چلے گئے. لیکن اب ودائیگی نہیں، یہ دوسرا نکاح. تیسرا نکاح حضرت سودا سے ہوا لیکن آپ کی ودائیگی ہوئی، آپ گھر پر بھی آ گئے. تو ہم وہ ترتیب سے دیکھ رہے ہیں. تو مائی عائشہ سے نکاح دوسرے نمبر پہ ہوا لیکن ودائیگی آپ کے گھر میں آنے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ داخل ہوئی. یاد رکھیں. ٹھیک چلیے. تو مائی عائشہ کا رشتہ ہوا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اور اس سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ کو خواب کے ذریعے تم بتائی گئی تھی. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ بتائی گئی تھی اور آپ کو ریشم کے کپڑے میں فرشتہ لے کر آیا تھا اور آپ کو بتایا تھا. اور فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک تصویر بتائی گئی جو ڈھاکی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے خواب میں مطلب کوئی چیز دکھائی گئی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ کو کھول کر بتایا گیا یہ عائشہ ہے اور یہ آپ کی بیوی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری کی روایت ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہونے والی ہے خواب کے ذریعے. اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عائشہ صدیقہ جہاں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا لیکن ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی. نکاح ہوا ہجرت سے پہلے، ودائیگی ہجرت کے بعد. اب اسی طرح ہجرت جب کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو یہ آپ نے راز جو ہے جب آپ کو وحی آئی کہ آپ ہجرت کر لیں تو آپ نے کس کو بتایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آپ گئے اور روایت میں آتا آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، خاموشی سے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے آنے کا معمول تو نہیں ہے، آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص بات ہوں گی، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اس وقت آپ یہاں آئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا اس میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟
کیا یہ بھی حکم ہے، مطلب میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ابوبکر تم بھی رہو گے، اور ابوبکر صدیق سے اللہ کے رسول نے کہا سب گھر والوں کو باہر بھیج دو، میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول یہ تمام لوگ آپ کے گھر والے ہیں، اور وہاں کون کون موجود تھا اس کمرے میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسما بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی وہ بھی تھی۔ کہا یہ تو آپ ہی کا گھر ہے، یہ کوئی راز فاش کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا، جہاں ابوبکر صدیق نے سنا وہیں ان کی بیٹی اسما بھی سن رہی تھی، اور وہیں ان کی بیٹی عائشہ بھی اس بات کو سن رہی تھی۔ تو گویا شروعاتی دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب جب ہجرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا، تب عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کو دیکھ بھی رہی تھی، رسول بھی ہے اور آپ کے شوہر بھی تھے، وداعی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ان دونوں بچیوں نے تیاری کی، سامان وغیرہ جمع کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، بلکہ اسما تو بعد میں بھی کھانے پینے کا سامان دے کر آتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن غلط بتایا، کہا کہ ہم ساؤتھ میں جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو جانا نارتھ میں تھا، لیکن سفر کیسا شروع کیا؟ ساؤتھ کی طرف پہلے گئے، اور ایک غار کے اندر آپ کچھ دن چھپے رہے، اور وہاں حضرت اسما آ کر کھانا پہنچایا وغیرہ کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ گھوم کے نارتھ گئے، مطلب آپ مکے سے پہلے ساؤتھ گئے، پھر گھوم کے مدینہ، حالانکہ نارتھ میں، تاکہ دشمن کو چکما دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا، تو وہ دیا کرتی تھی لے جا کر۔ ٹھیک، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق جیسا طے ہوا تھا اس طے شدہ ٹائم پر نکل گئے۔ دونوں بچیوں کو علم ہے، مطلب عائشہ کو بھی علم ہے، اسما کو بھی علم ہے، لیکن کسی نے راز فاش نہیں کیا۔ یہاں ابو جہل کو جب پتا چلا، وہ آیا اور حضرت اسما کو جھنجھوڑا، عائشہ کو جھنجھوڑا، کہا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ، کہاں گئے یہ لوگ؟ حضرت اسما نے کہا ہمیں کیا معلوم کہاں گئے؟ تو ابو جہل نے جو زوردار تمانچہ جو حضرت اسما کو دیا، اور وہ گر گئی بیچاری، لیکن چھوٹی تھی عمر میں، منہ نہیں کھولا، کہا ہم کو نہیں پتا کہاں گئے۔ اس کے بعد ان کے دادا مطلب ابو خافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد آگے اور کہا، اور یہ نابینا تھے، آ کر کہا کہ تمہارا باپ چلا گیا، بھاگ گیا محمد کے ساتھ، مجھے لگا تھا یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا، کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے میری بہن اسما بڑی ہوشیار تھی، اسما رضی اللہ عنہ نے فوراً کچھ پتھر وغیرہ تھے ان کو ایک محراب میں رکھا، ان پر کپڑا ڈھک دیا۔ اس کے بعد دادا کو کرے دادا بہت کچھ چھوڑ گئے، چلاؤ، اور دادا کو لے گئے، نابینا تھے، ہاتھ لگایا پتھروں پر، کہا دیکھو کتنا سونا وغیرہ چھوڑ کے گئے جو خرچ میں ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، ابو خافہ کہا اچھا اتنی دولت چھوڑیے تو پھر تو اچھی بات، کیونکہ اس زمانے میں سونا چاندی وغیرہ ٹکڑوں کی شکل میں ہوتا تھا، تو پتھر رکھ دیا، وہ اس میں تو ایسے ہی لگتا، تو کہا اچھا اتنا چھوڑ کر گیا ہے تمہارا باپ، تو پھر تو ٹھیک ہی معاملہ ہے۔ اور یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا پہلا سپورٹ، اور پہلی چیز جو انہوں نے وداعگی سے پہلے ایک چھوٹے پن میں، بہرحال ایک کم عمری میں جو ہے ایک نبی کا تعاون کیا اور اپنے شوہر کا بہرحال تعاون کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کر جو ہے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور ایک اور غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے خاندان والوں کو، سودا رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر آپ کی بیٹیاں جو وہاں موجود تھی ان کو لے کر، ہجرت آپ نے پہلے کی نا، لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ بھیجا، اور ایک روایت میں عبداللہ جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ماں عائشہ کے سگے بھائی نہیں تھے، یہ جو اسما بنت ابوبکر کے سگے بھائی تھے۔ یاد رکھیے ماں عائشہ اور ماں اسما دونوں کے والد ایک ہے ابوبکر صدیق، لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کو ایک بیوی سے حضرت اسما تھی، اور ایک بیٹے عبداللہ تھے، اور دوسری بیوی سے حضرت عائشہ تھی، اور ایک بیٹے عبد الرحمن تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تو لیکن باپ ایک ہوتا، اور باپ کے ایک ہونے سے ایک ہوتے، نسل ایک ہوتی، یاد رکھیے۔ بہرحال تو بچوں میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، سوتیلے اور فلاں اور فلاں، ٹھیک ہے، بچے اگر باپ ایک ہے تو ایک ہی۔ تو بہرحال تو ان کے جو بھائی تھے عبداللہ، ان کو بھیجا، وہ آئے تاکہ حضرت عائشہ کو، حضرت اسما کو اور دیگر لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو پھر ہجرت کر کر لے کر جائے۔ تو بعد میں یہ لوگ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق پہلے پہنچ چکے تھے۔ اسی طرح جب یہ گھر پہنچ گئی، مطلب مدینہ پہنچ گئے، سیٹل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے سیٹل ہو چکے تھے، کافی وقت پہلے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں جو ہے لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود رہی تھی، میری والدہ نے آ کے مجھ سے کچھ کہا، مجھے گھر لے جایا گیا، مجھے تیار کیا گیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ آج تمہاری وداعگی ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تمہارا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انصار کی عورتیں بڑی خوش ہوئی، برکت کی دعائیں دینے لگی، اور ساتھ میں آپ کو سجایا گیا، تیار کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو غربت کی حالت میں جو کچھ ہوا، ماں عائشہ فرماتی ہے کو کھانے وغیرہ کا انتظام تو میرے والد نہیں کر پائے تھے، کیونکہ مجھے کوئی جانور کی ذبح ہونے کا کوئی چیز یاد نہیں تھی۔ ہاں کچھ دوسرے لوگوں نے لا کر اس دن کچھ کھانا پینا کیا تھا، مجھے لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر بیٹھے تھے،
اور کچھ انصار اور مہاجر دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کرتے رہے, مجھے تیار کیا گیا اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا گیا. تو آپ کی وداعی ہجرت کے بعد ہوئی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دے گا. اس طرح آپ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہو گئی. نکاح ہو گیا تھا, نبی شاید داخل ہو گئی, اور ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی موجود ہے حضرت سودا, اور اب آپ دوسری بیوی آ گئی. آپ دونوں جو ہے ساتھ رہنے لگی. حجرے تھے مسجد نبی کے باہر, بہرحال اس میں آپ لوگ رہنے لگے. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے چونکہ عمر میں کم تھی تو کھیل کود کو پسند کرتی تھی, ٹھیک ہے, مطلب دوسرے ازواج سے بھی کم تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی مطلب بیوی, تیسری تھی لیکن پہلی بیوی تھی جو کنواری تھی, اور ایک ہی بیوی تھی جو کنواری تھی. باقی آپ نے تمام مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے نکاح کیے تھے, یاد رکھیں. تو لہٰذا عمر میں چھوٹی بھی تھی. ان کے کھیل کود کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں وہ فرماتی جب آتے تو میری سہیلیاں میرے اس سے پہلے سے کھیلنے آئی بھی رہتی تو وہ چلی جاتی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر چلے جاتے تو پھر میری سہیلیاں واپس کھیلنے میرے ساتھ آ جایا کرتی اور میں ان کے ساتھ کھیل کھیلا کرتی. چونکہ ماں عائشہ کی عمر کم تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کھیلتی, ان کی سہیلیاں وغیرہ آتی اور وہ بھی باہر جایا کرتی تھی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حبشی لوگ آئے تھے جو کرتب وغیرہ دکھا رہے تھے. ایسی کرتب جس میں تیر اندازی کی مشق, بھالا پھینکنے کی مشق, نیزے وغیرہ کی مشقیں, تلوار بازی وغیرہ کر رہے تھے. ماں عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا, عائشہ کیا تم دیکھو گی؟ یہ بخاری کی روایت ہے. اور ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں دیکھوں گی. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہی اور کاندھے پر سر رکھ کے جو ہے دیکھتی رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً پوچھے کیا عائشہ بس, کیا عائشہ بس؟ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی دل نہیں بھرا, مجھے اور دیکھنا ہے. اور کافی دیر دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کی عمر کا بھی لحاظ کیا کرتے تھے اور ان کی عمر کے اعتبار سے ان سے چیزیں, دل لبھانے والے کام وغیرہ بہرحال کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی ایک روایت ہے, ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے جو واپس آئے, جب واپس آئے تو ایک گھر کے اندر ایک محراب تھا, اس پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا, کپڑا ہٹ گیا تو اس میں ایک ٹوکری جس میں گڑیا تھی اور ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کیا ہے گڑیا؟ تو کہا یہ میرے کھیلنے کی چیز ہے. اسے پتا چلا گھر میں گڑیا رکھ بھی سکتے اور اسے کھیلا بھی جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے دیکھا ارے اس میں تو گھوڑا بھی ہے عائشہ اور اس کو تو پر بھی. تو کہا کہیں گھوڑوں کو پر ہوتے ہیں؟ تو میں عائشہ مسکر کہا ہاں آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, ٹھیک ہے. تو پتا چلا بچوں کے کھلونے گھر میں ہو سکتے ہیں اور کچھ کھلونے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو امیجنری ہو, جو گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے ہیں. مطلب کھلونوں کے اعتبار سے ممانعت نہیں ہے. لوگ پوچھتے کبھی سوال کیا گھر میں کھلونے رکھ سکتے ہیں؟ گڑیا وغیرہ ہیں بچوں کے کھلونے, سے گھوڑا ان کے گھر میں تھا, گڑیا تھی, رکھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. تو میں عائشہ ان چیزوں سے کھیلا کرتی تھی جو کہ ایک محراب میں رکھی ہوئی تھی, جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سوال بھی پوچھ لیا تھا, ٹھیک. اسی طرح جو ہے ماں عائشہ کی سہیلیاں گھر آ جاتی اور کبھی کبھار گیت بھی گاتی, دف بجا کر گیت گاتی. اور ایک دن عید کا دن تھا اور ان کی سہیلیاں آ کر دف بجا کر گیت گا رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور آ کر کہا یہ کیا شیطانی آلات تم نے نبی کے گھر میں لا لی؟ حالانکہ اللہ کے رسول لیٹے تھے اور دیکھ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت آج ہماری عید ہے, ان بچیوں کو گانے دو. تو پتا چلا عید کے دن دف بجا کر چھوٹی بچیاں گانے گا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جہاں دف بجا کر عورتیں گیت گا سکتی ہے, جن کی آوازیں اگر بالغ ہو تو باہر نہ جائے, نہ بالغ ہو تو پھر کوئی انشاءاللہ جیسے مسئلہ نہیں, گھر کے اندر کم آواز میں گا سکتی ہے. وہ دوسرا موقع ہے شادی. اور تیسرا موقع جب انسان دف بجا سکتا ہے وہ تب ہے جب کوئی انسان نظر مانگ لے. ایک صحابیہ تھی, انہوں نے نظر مانگی تھی کہ فلاں مقام پہ کسی کے سر پہ دف بجاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا ٹھیک ہے پوری کر لے. تو پتا چلا دف نظر کے طور پہ بجایا جا سکتا, کبھی ضرورت پڑنے پر دف ڈھول باجے نہیں ہے. دوسرا شادی کے وقت اور تیسرا عید کے وقت. یہ تین مقامات بہرحال ہم کو ملتے ہیں روایتوں کے اندر بہرحال. لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے, آپ میری اس بات کو سن کے گانے بجانے کو حلال قرار نہ دے دے اور شروع نہ ہو جائے, چونکہ میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں, ہم دف بجانے کے آداب اور مسائل نہیں دیکھ رہے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے اور روایت ابو داؤد کی ہے, اور وہ فرماتی میں عائشہ میں بھی ساتھ تھی اور میں جوان تھی, دبلی پتلی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگے بھیج دیا, سب لوگ جو سفر میں ساتھ تھے آگے چلے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں, ریس کریں, بھاگیں. میں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے, اور دونوں دوڑے. وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور میں آگے نکل گئی. سمجھ. اس کے بعد وہ فرماتی ایک زمانہ آیا جب میں تھوڑی فربا ہو گئی, تھوڑی صحت مند ہو گئی, اور اس کے بعد پھر ایک مقام پر ہم لوگ سفر پہ جانے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگے کر دیا, پھر کہا عائشہ دوڑ لگائے.
تو کہاں چلو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلی ریس کا بدلہ ہو گیا. حساب کتاب برابر, پہلے تم جیتی تھی اب میں جی. جیسے ایک بات تو پتہ چلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی فٹ تھے, تب بھی آپ دوڑے ہار گئے, لیکن چونکہ میں عائشہ بہت ینگ تھی نا تو وہ جیت گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر کے بعد بھی فٹ تھے, حالانکہ عائشہ بہت چھوٹی تھی عمر میں آپ سے, پھر بھی آپ جیت گئے, مطلب آپ فٹ رہتے تھے, یاد رکھیے. تو بہرحال دوسری بار بھی آپ دوڑے اور کہا وہ حساب برابر ہوا پہلا والا. ٹھیک ہے. تو ہماری عائشہ کے مزاج, ان کی عمر کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل کھیلتے, دوڑ لگاتے, لیکن اس کا غلط معنی کوئی نہ لے کہ بھرے بازار اور شہروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں. یہ کیسی دوڑ ہوئی نا, سفر پہ تھے, ریگستان کا ماحول ہے, لوگ آگے چلے گئے, اب کوئی دیکھنے والے, تب ہوئی دوڑ. ٹھیک. یا گھر کے اندر, گھر کی چھت پر, یا اکیلے میں, یا گھر کے اندر اپنی محرمات کے ساتھ اگر کوئی دوڑے, مطلب گھر کے بیوی بچے اور بچوں کی ریس ہو رہی, ماں باپ کی ریس ہو رہی, میاں بیوی کی, تو ایک الگ بات ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے بڑی غیرت والی خاتون تھی, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی, اور جب دیکھتی کہ کوئی دوسرے کے ساتھ آپ محبت کو شیئر کر رہے ہیں تو غیرت آ جاتی. غیرت سمجھتے ہیں نا, غیرت ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس کو اگر آپ سمجھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اندر سے, جیسا مثال کے طور پر کسی نے اپنی محرم کو بے پردہ دیکھ لیا کسی غیر محرم کے سامنے, تو ایک جو جذبہ جاگتا ہے وہ غیرت والا جذبہ ہوتا ہے, غیرہ, کہ کیسا آپ نے ایسا کیا کہ غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے آگے, ہے نا, ایک جو جذبہ جاگتا ہے نا, اس کو غیرت. اسی لیے جس کو ہم اردو میں عام طور سے غیرت کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے, بے غیرت لفظ زیادہ. ارے کیا بے غیرت ہو گئے, تو غیرت کا اپوزٹ زیادہ یوز ہوتا ہے, لیکن غیرت کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو دو بیویاں سمجھو ایک آدمی کو, اب ایک بیوی زیادہ محنت کر رہی ہے, خدمت کر رہی ہے, پانی پلا رہی ہے, کھانا کھلا رہی ہے, اچھے اچھے کھانے کھلا رہی ہے, تو دوسری بیوی کو جو تھوڑی سی فیلنگ آتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ جیلسی نہیں ہو, وہ حسد نہیں ہے, وہ غیرت ہو کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہی, یہ کیسے آگے بڑھ جا رہی, سمجھ رہا. تو بہت غیرت والی تھی. مطلب ابھی اللہ کے رسول نے انہی کی زندگی میں, حضرت سودا تو پہلے سے تھی, یہ آئی, اور پھر حضرت صفیہ آئی, حضرت جو ہے زینب بنت جحش, اور کہیں پھر پورے ازواج ان کے بعد آتی گئی. مطلب اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے پھر فوراً آپ کے نکاح ہوئے اور آپ نے نویں نکاح کر لی, تو بہت ساری بیویاں آپ کے نکاح میں تب آ گئی. تو میں عائشہ کو تھوڑی غیرت آتی تھی جب ایسا ہوتا. اور کئی واقعات بھرا ملتے ہیں, ان واقعات کو جب بھی آپ سنیں یہ بات یاد رکھیے, ہماری مائیں ہیں, یہ بھی انسان تھی, اور انسان کے اندر کچھ جذبات کو اسلام نے قدر کی, اور انسانی جذبات جو دلوں میں ہوتے اسلام اس کو دباتا نہیں ہے, لیکن کہتا ہے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو یہ ہماری مائیں ہیں لیکن انسان تھی, تو ان کی غیرت تھی, یاد رکھیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ام المومنین جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے پلیٹ میں کھانا لائی. مطلب یہ جو ہماری ماں تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آئی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا یہ کھانا لے کر آئی, اچھا گھر حضرت عائشہ کا تھا اور کھانا ام سلمہ رضی اللہ عنہا لے کر آئی تھی, تو یہ گئی اندر اور ایک پتھر لے کے پلیٹ کو توڑ دیا اور کھانا نیچے گر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تم لوگ کھاتے جاؤ ایسے. مطلب یہ کوئی حسد, جلن, برے اس سے نہیں ہے, لیکن ایک محبت کا جذبہ تھا نبی سے بہت ایکسٹریم. تو کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اس لیے انہوں نے کیا تم کھاتے جاؤ. بعد میں ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے سے غلطی ہوئی, تو کہا کیا کروں, تو کہا تم بھی ایک پلیٹ بھیج, اور ایک ثابت پلیٹ مائی ام سلمہ کے گھر انہوں نے پھر بھیج دیا تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے, مائی عائشہ فرماتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کھانے بنانے میں سب سے اچھی تھی آپ کی پوری ازواج میں, ٹاپ موسٹ کھانے بڑے اچھے بناتے. تو وہ کہتی کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ایک برتن میں کھانا بھیجا بطور تحفہ ایک ڈش میں, اور مجھے غیرت آ گئی, میں نے وہ ڈش توڑ دی. پھر مجھے برا لگا, میں نے اللہ کے رسول مجھے غیرت آ گئی تھی اور میں نے کیا کیا, وہ ڈش توڑ دیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ڈش کے بدلے ڈش اور کھانے کے بدلے ویسا کھانا, مطلب جیسی ڈش تھی ویسے ڈش بھیج دو, جیسا کھانا تھا ویسا کھانا بنا کے بھیج دو, انشاءاللہ یہ کفارہ. بہرحال سمجھ. تو ایسی غیرت کئی بچوں میں آ جاتی ہے آپس میں, کئی بہنوں میں آ جاتی ہے آپس میں, لیکن یہ حسد نہیں ہے, یہ دشمنی کے لیول تک نہیں جاتی, یہ کسی کی جان اور سمجھے نا اس کا نقصان نہیں کرتی. یہ ایک جذبہ ہے فطری, اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کو, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اس وجہ سے کر رہی ہے, تم کھاتے جاؤ. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے سنن نسائی کا بہرحال دوسرا واقعہ تھا, اور پہلا واقعہ بھی ہم نے بہرحال دیکھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بڑے فضائل, بہت سارے فضائل ہیں. میں نے کہا نا علماء لکھتے ہیں کہ 40 سے زیادہ فضائل ہیں. یقیناً میں 40 تو نہیں لوں گا, لیکن میں نے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. کم و بیش 17 فضائل میں نے رکھے جو بڑے بڑے, وہ 17 فضائل کو سرسری بہت ایک دم شارٹ میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 1 منٹ میں فضائل کو لیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آئیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بڑے فضائل تھے.
جن کی فضیلت میں ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب ان کے ایک دم آخری وقت تھا اور یہ بالکل موت سے قریب تھی، تب ان کے پاس آئے اور آ کر اجازت مانگی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی، آ کر بیٹھے اور پھر آپ نے کہا، مطلب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر ہی بہتر ہیں۔ مطلب انہوں نے پوچھا آپ کی صحت کیسی؟ انہوں نے کہا میری صحت بہتر ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو رفیق حیات ہونے کا شرف ہے۔ پھر فرمایا اور کہا کہ آپ اکیلی بیوی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے نکاح میں کنواری جو آئی۔ مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فضائل بتانے لگے مائی عائشہ کو۔ مائی عائشہ نے جب فضائل سنے اور بھی بتائے، میں بھی دو ہی رکھتا ہوں یہاں، اور بھی فضائل بتائے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، پھر عبداللہ بن زبیر آئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس آئے تھے ابھی اور وہ میری تعریف کر رہے تھے، بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں لوگ مجھے بھلا دے میرے لیے یہی کافی، مطلب میں تو کچھ اس کے لائق ہی نہیں جو عبداللہ نے میری تعریف کر کے گئے، لوگ مجھے بھلا دے یہی ان کے لیے بہتر۔ مطلب کتنی عاجز تھی، اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں دو فضیلتیں آپ کی اس روایت میں آگی۔ پہلی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی بیوی ہونے کا شرف ہے، امت کی ماں ہونے کا شرف ہے، یہ پہلی فضیلت ہے مائی عائشہ۔ اور دوسری فضیلت آپ کی یہ آپ اکیلی کنواری عورت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اور مائی عائشہ نے ایک بار سوال بھی کیا تھا، اللہ کے رسول ایک جھاڑ ہے جس کے پتے کھائے جا چکے اور ایک جھاڑ ہے جو تازہ ہے اور جس کو پتے ہیں، آپ اپنا اونٹ چرانے لے جائیں گے تو کس کے پاس لے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس جھاڑ کو پتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ چونکہ پہلی بیویاں یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی اور یہ اکیلی کنواری، تو یہاں بھی پتا چلا کہ ان کی فضیلت ہے کنوارے ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی دوسری فضیلت۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تیسری فضیلت آپ کی دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تمام خواتین میں سب سے افضل خاتون، تمام خواتین جو دنیا میں ان سے پہلے اور ان کے بعد آئی ان میں سب سے افضل خاتون۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ سرید ایک کھانا ہوتا ہے جو گوشت سے بنایا جاتا ہے، بہت اچھے سے بھون کر اور اس کو بنایا جاتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے، قوت دار ہوتا ہے، بڑی مفید غذا ہے۔ تو سرید کی جیسی فضیلت عام کھانوں پر، عرب اس کو بہت چاہتے تھے، سرید کو دوسرے کھانوں پر افضل، جیسا کہ کوئی کھانا ایک چل رہا ہے اور سرید آ جائے تو سرید پہ پلٹ گئے وہ کھانا چھوڑ جائے، سمجھا؟ سرید کی جیسی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات۔ تو یہ عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے، یاد رکھیے۔ ان کی چوتھی فضیلت جو روایتوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بڑی اہمیت تھی اور یہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بات دوسری ازواج مطہرات کو پتہ تھی۔ اور میں نے بات یہ پہلے رکھی ہے کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان جب ایک سے زیادہ نکاح کرے تو انصاف یہ ہے کہ سب کو برابر برابر حق دے، جو بھی چیز دے، وقت دینا ہے تو برابر دے، چیزیں برابر دے، لیکن محبت کے معاملے میں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اس معاملے میں وہ فطری چیز ہے۔ تو تمام ازواج جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کی محبت ان سے زیادہ ہے۔ حضرت سودا نے تو اپنی باری ہبا کر دی کافی زمانہ پہلے کہ اللہ کے رسول میرے بدلے اب عائشہ کے پاس جایا کیجیے، تو رسول اللہ ان کے گھر 2 دن رہتے تھے عائشہ کے پاس، اور انتقال سے قریب تو تمام ازواج نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، چونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے، انہیں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول آخر وقت میں انہیں کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی اہمیت و بڑی محبت کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، یا لوگوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا نہیں، صحابہ میں، مطلب مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ کا والد، کہا اس کے بعد تو کہا عمر، اور پھر فلاں اور پھر فلاں اور فلاں، سمجھ رہا؟ تو یہاں بھی حضرت عائشہ کی فضیلت دیکھیے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ، نیکسٹ ان کے والد ابوبکر، نیکسٹ عمر، اور پھر فلاں اور فلاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ اس بات کو جانتے تھے۔ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ باری ہوتی تو صحابہ جب بھی تحفے بھیجا کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے ہیں مائی عائشہ کو اللہ کے رسول بہت زیادہ پسند کرتے دوسروں کے مقابلے میں، تو لہٰذا تحفے تب بھیجتے تھے جب مائی عائشہ کے گھر اللہ کے رسول ہوتے تھے، تاکہ اللہ کے رسول کو بھی مل جائے اور مائی عائشہ بھی خوش ہو جائے۔ رسول جس سے خوش اس کو خوش کرنا بھی ظاہر سی بات ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول جس سے ناراض اس سے ناراض رہنا بھی ایمان کا تقاضا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ صحابہ تحفے تحائف ان کے باری میں بھیجتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہو کہ امہات المومنین نے کمپلین دوسروں کے ذریعے کہا جا کہ اللہ کے رسول ذرا بولو نا کہ صحابہ کو کہو کہ ہمارے بارے میں بھی تحفے بھیجا کریں۔ ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، ایک بار حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ تم جا کے ذرا بات کرو، ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش سے کہا زینب تم ذرا جا کے بات کرو، تم بڑی متقی پرہیزگار ہو، اور اللہ کے رسول جانتے تھے بڑی متقی پرہیزگار تھا۔
شاید تمہاری بات مان لیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ سب کو ملے، لیکن صحابہ بھی جانتے تھے اللہ کے رسول کس سے محبت کرتے، زیادہ تحفے ان کی باری میں آتے تھے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں ان کی فضیلت یہ ہے کہ تیمم کی رخصت انہی کے نتیجے، انہی کی برکت سے ملی آتی، انہی کے ذریعے ہمیں تیمم مطلب وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی اگر نہ ہو، یا انسان بیمار ہو یا پانی نہ ہو، جو بھی اس کے لیے اگر مسئلہ عذر ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم سمجھتے نا، مٹی سے کر لے چونکہ پانی نہیں ہے غسل کے لیے یا وضو کے لیے، تو تیمم کی رخصت جو ہے انہی کی وجہ سے ملی۔ اور بڑا بہرحال ایک طویل واقعہ بخاری کی روایت ہے، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سفر پہ تھے، ایک جگہ ان کا ایک ہار گم گیا جنہوں نے اپنی بہن اسما سے ادھار لیا تھا رضی اللہ عنہا۔ ہوا یہ کہ ہار نہیں ملا، ڈھونڈنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا جاؤ ہار ڈھونڈو۔ ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ فجر کا وقت آ گیا، لوگ لیٹ ہو گئے، صبح کا وقت بہرحال آ گیا، اور لوگ جو ہے نماز کا وقت آ گیا، اور لوگ پریشان ہونے لگے کہ اب کیا کرے، پانی نہیں ہے تو کیا کرے، پانی لوگ ڈھونڈنے لگے، یا نماز کا وقت آ گیا، جو بھی نماز کا وقت تھا بہرحال وہ ہار نہیں ملا۔ تو لوگوں نے کہا ابوبکر دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے کیا پرابلم ہو گئی، پانی نہیں ہے ایک تو یہاں، اور تمہاری بیٹی کے ہار کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ جہاں کے جو ہے مانڈی پر جو سو رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے گئے اور جا کر بہت غصہ کیا، کہا اور بہت آہستہ سے کرے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو، کیا کیا تمہاری وجہ سے پرابلم ہو گیا، کیوں نہیں سمجھتی ہو، تم چڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ میں عائشہ خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی اس لیے کہ ہل نہیں سکتی، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ نہ جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ باہر گئے، دیکھا کہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تب تیمم کی آیت نازل، تو انہی کی وجہ سے تیمم کی آیت بھی نازل ہوئی، یاد رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک فضیلت تھی کہ ان کی وجہ سے امت کو تیمم ملا، ٹھیک ہے۔ آئیے چھٹی فضیلت ان کی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا۔ مائی خدیجہ کی خصوصیت تو کچھ اور ہی تھی، ان کو اللہ رب العزت نے بھی سلام بھیجا تھا، حضرت جبرائیل نے۔ میں عائشہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، عائشہ جو فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبرائیل ہے اور یہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور ساتھ ہی یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی، مطلب وہ دکھ نہیں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ عائشہ جبرائیل تم کو سلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جبرائیل السلام نے آپ کو سلام کیا۔ ساتویں فضیلت آپ کی ملتی ہے، عائشہ جنہا جو ہے دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہنے والی ہے۔ حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے، عائشہ کہتی ہے جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں اس کی تصویر لپیٹ کے، عائشہ کی تصویر لپیٹ کر لائے اور آپ کو بتایا، اور یہ کہا کہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہونے والی ہے۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے، وہ دنیا میں آپ کی بیوی تھی اور آخرت میں بھی آپ کی جو ہے بیوی، یاد رکھیے، اور محبوب ترین آپ کی جو ہے بیوی تھی، یاد رکھیے۔ آئیے آٹھویں فضیلت جو ماں عائشہ کی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ جنہا علم اور فصاحت کا بلند مینار تھی، سمجھ رہے، علم، فصاحت، دانش جس کو کہیں گے، انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں، ایک بہت ہی باعلم، بااثر، بعمل اور حکمت کے ساتھ بڑی فقیہ تھی، مطلب علم اور فساد کا مینار تھی۔ کیا کیا باتیں بیان کروں آپ کے علم کے تعلق۔ یہ امت کے 10 مفتیان میں سے ایک مفتی تھی جو فتوے دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اسلام میں مقام ایک عورت کا کہ وہ فتوے دے سکتی ہے، وہ دین کا علم اگر رکھتی ہے تو علم کو پھیلا سکتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کی بار عزت کے ساتھ آتے اور بااخلاق پیش آ کر آپ سے مسائل دریا، یہ مقام، اور اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا۔ کئی شاگرد آپ کے تھے، روایتوں میں آتا 30، 32، 36 سے زیادہ آپ کے شاگرد گزرے جنہوں نے خاص آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے علم حاصل کیا۔ کچھ تو وہ تھے جو آپ کے محرم تھے، جو بغیر پردے کے آ جایا کرتے تھے، عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے، اسی طرح آپ کچھ بھتیجے تھے یہ تو ڈائریکٹ آتے جاتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو پردے کی آڑ سے، مطلب پردہ ہوتا اور وہاں سے علم سیکھتے تھے، ماں عائشہ سے۔ کیا کہوں اور کیا کہوں اس عورت کا، یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روایتیں کی، حدیث 2210 روایت، معمولی بات نہیں، 2210 معمولی بات، اتنی حدیث روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کسی نے روایت کی تو یہ، سمجھ رہا، بہت ساری حدیثیں بہرحال انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی۔ خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، بڑا ان کا مقام ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصحاب رسول کو کسی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ سے دریافت کرتے، وہ ہمیں تسلی بخش جواب دے دیتی اور اپنے علم اور فضل کے ذریعے ہماری مشکل کو حل کر دیا کرتی۔ صحابہ جب ہم پھنس جاتے کسی مسئلے میں تو ہم جاتے ماں عائشہ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم مسئلہ دریافت کرتے اور وہ مطمئن بخش، تسلی بخش جواب دیتی اور مطمئن ہو کے چلے جاتے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت، کیا مقام۔
تو آپ کے علم کے تعلق سے صحابہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. آئیے دوسری روایت لیتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. جو ہے موسیٰ بن طلحہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا. فصاحت اور بلاغت سمجھتے ہیں، اسی لینگویج میں ایک لنگوسٹک اس کو کہتے ہیں فصیح اور بلیغ. میں نے مطلب بات کرنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا. فصاحت اور بلاغت لینگویج لٹریسی کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو معجم الکبیر امام طبرانی کتاب ہے اس کی روایت ہے. مسروق سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ میراث کا علم کو اچھی طرح جانتی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مشائخ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عائشہ صدیقہ سے میراث کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. میراث یہ علم الفرائض کہلاتا ہے، اور تقسیم وغیرہ ہوتے ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں، خاص طور سے اس میں پورے فریکشنز ہوتے ہیں. آج کل فریکشنز کم یوز ہوتا ہے، ڈیسیملز یوز کرتے ہیں، پوائنٹ یوز کرتے ہیں، لیکن کس زمانے میں فریکشن مطلب 1 روپیہ ہے. اب 1 روپیہ سمجھو مثال کے طور پر کوئی انتقال کر گیا، اب اس نے 1 روپیہ چھوڑ کر گیا، تو بتائیے کس کو کتنا حصہ ملے گا. پھر آپ اس کو لاگو کر کے ایکچوئل اماؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ فریکشنز ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، بآسانی سالو کر دیا کرتی. بڑے بڑے صحابہ جب پھنس جاتے ہیں ان کے پاس کیسے سالو کرے، اور وہ سالو کر دیتی. بالکل سمجھ رہا، نہ صرف فریکشن کا نالج بلکہ وہ پورا اولاد، کس کی اولاد کیا ہے، ان کی بیویاں. اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک بیوی اور 2 بچے. ایک آدمی کئی بیویاں، کئی بچے، اور کئی ان کے ساتھ مسائل، والد زندہ ہے، یہ زندہ ہے، بہت سارے کمپلیکیشن. بہرحال وہ کیا کرتی تھی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے طب، میڈیسن، فقہ، دین کی سمجھ، شاعری میں سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور ان کی شاعری کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے 60 اشعار والے اور 100 اشعار والے قصیدوں کو یوں بازبانی پڑھ لیا کرتے. مطلب 60 اشعار یا 100 اشعار کے قصیدے سے لمبی نظم بولی، نظم مائی عائشہ یوں پڑھ دیا کرتی. بلکہ ان کے تعلق سے کچھ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی بات کو سمجھاتی، بات کو سمجھانے کے بعد اگلا اس کے متعلق شعر پیش کر دیا کرتی. آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں ایسا جو بات کرے سمجھانے کو، پھر شعر پیش کرے، پھر بات کرے؟ اس کو لنگوسٹیکلی کتنا آدمی کو ایڈوانس ہونا پڑتا ہے، آپ سمجھ سکتے. تو 60 اشعار کے قصیدے اور 100 اشعار اور 80 اشعار کے قصیدے تو یوں پڑھ دیا کرتے تھے، ایک دم فرفر منہ زبانی یاد ہونا، نظمیں اتنی بڑی بڑی، وہی آپ دیکھیے کتنا مشکل. تو یہ اتنی شاعری اور فصاحت اور بلاغت ان کی تھی. آئیے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر اس امت کی تمام عورتوں کو بشمول ازواج مطہرات، پوری عورتوں کو جمع کر دیا جس میں ازواج مطہرات کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تمام عورتوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، ازواج مطہرات کو بھی ایک جگہ کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے علم کو اکٹھا، مطلب تمام عورتوں کے علم امت کے اور تمام ازواج مطہرات کے علم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور عائشہ جنہا کو ایک طرف کر دیا جائے، تو ان سے بڑھ کر عالم اور فاضلہ کوئی نہیں ہے. مطلب پوری امت کی عورتوں کا علم ایک طرف اور مائی عائشہ کا علم ایک طرف. امام زہری اتنی بڑی بات کہتے ہیں ان کے تعلق سے. امام عطا رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ جنہا سب لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، عالمہ، فاضلہ اور زیادہ عمدہ رائے والی خاتون تھی. ہمارے عورتوں کے لیے نمونہ ہے. آج ہماری عورتیں دین کا علم سیکھنے کے لیے ان کو وقت ہی نہیں بیچاری. یہ ہماری ماں تھی، کیا علم رکھتی تھی کہ مرد اور عورتیں بلا تفریقہ کی علم حاصل کری، بڑے اور چھوٹے، کبار اور صغار صحابہ آ رہے ہیں اس سے. مسروق کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تو کہتے تھے، مطلب جو ان کے ایک شاگرد تھے، وہ جب بیان کرتے ماں عائشہ سے کوئی روایت تو کیسا کہتے ہیں، وہ کہتے تھے مجھے صدیقہ بن صدیق، سچی جو کہ سچے کی بیٹی تھی، صدیقہ بنت صدیق، حبیب اللہ مطلب محبوب، اللہ کے محبوب کی، نبی اکرم صلی اللہ کے محبوب ہے اور وہ ان کی محبوب، ٹھیک ہے، تو محبوب اللہ کے محبوب کی، جس کی برات 7 آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، جن کے تعلق سے الزام لگا تھا، اللہ نے اس کا جواب 7 آسمانوں سے اتارا، نازل کی گئی، یہ حدیث بیان کی ہے، میں اسے ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. جب بھی حدیث بیان کرتے تو ایسا بیان کرتے اور ان کی بات میں ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں میں قرآن، وراثت، حلال، حرام، شعر و شاعری، تاریخ عرب، حسب و نسب میں ان سے بڑھ کر عالم اور فاضل کسی کو نہیں پایا. اتنے فن میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا. اور کیوں نہ ہو، ان کے والد ہی اتنے علم و فن میں آگے تھے. امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص علم کے معاملے میں تو ابوبکر صدیق ہے، معلوم ہے یہ مقام ہے. یہ
مقام ہے آپ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے ادر کی، بہت باعلم شخصیت تھی ان کے والد، ٹھیک ہے، اور آپ کے کئی شاگرد بہرحال گزرے ہیں، میں تفصیلات میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فن طب کے تعلق سے ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے چلو ٹھیک ہے شاعری تو سمجھ میں آ رہا، عربی زبان سمجھ میں آ رہا، قرآن سمجھ میں آ رہا، چونکہ اللہ کے رسول کی آپ بیوی تھی، یہ تو سمجھ میں آ رہا، طب کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ طب میں بھی آپ بہت ماہر تھے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا طب میں، تو کہا میڈیسن کا نالج کیسا آپ نے گین کیا؟ عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری عمر تھی، آپ بیمار رہنے لگے، مختلف قبیلوں سے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف نسخے بیان کرتے تھے، میں ان نسخوں کو سیکھ لیتی تھی اور بنا بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتی تھی، تو میں نے طب کا علم بھی سیکھ لیا۔ آہا کتنے ایڈوانس تھے، اپڈیٹ ہونے کی صفت کیسی دیکھی۔ آج تمہارے پاس یہ ہوگا، اسکول گئی تھی ماں میں 10 سال پہلے، تو آج تک کتابش نہیں دیکھی، کھول کیا رہے، کیوں نہیں دیکھی ماں؟ کھولو کتاب، مطلب ایک بار اسکول سے ختم ہوا تو اس کا زندگی بھر پڑھنا ہی نہیں ہماری عورتوں کو۔ مرد تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست کے ساتھ جماعتوں میں جا رہا، مسجد میں چلا گیا، جمعہ خطبہ سن لیا، عورتوں نے تو بالکل اپنے آپ کو فری کر لیا، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ پکڑی نہیں کرنے والا، ایک پورا مکمل سوال ہے آخرت کا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل، بہرحال آئیے آگے، تو انہوں نے کر لیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اور یہ روایت طبقات الکبریٰ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ 60 اشعار یا 100 اشعار پر مشتمل قصیدے روانی سے سنا دیا کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھار تو فرماتے ہیں جب آپ کوئی بات بیان کرتی سمجھانے کے لیے شعر بھی پڑھ دیا کرتی اسی بات سے۔ چلیے آگے آئیے، 90ویں فضیلت آپ کی یہ کہ آپ سخاوت کرنے والی تھی، اور کیا کہوں میں سخاوت کا، بخاری کی روایت ہے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں سے دیا جاتا، آپ فوراً اس کو خرچ کر دیتی، بلکہ کچھ روایت میں آتا شام سے پہلے خرچ کر دیتی۔ ایک مرتبہ انگور کی ٹوکریاں آپ کو کسی نے لا کے دی، ایک کام والی نے آپ کی، وہ جو لونڈی تھی اس نے جو غلام تھی، ایک ٹوکری اٹھا کر رکھ لی، باقی سب بانٹ دی گئے۔ شام ہوئی، وہ غلام وہ ٹوکری لے کر آئی، میں عائشہ نے کہا یہ کہاں سے آئی، کسی نے ابھی لا کر دی؟ تو کہا نہیں، یہ تو صبح آئی تھی، میں نے بازو رکھ دیا، تو کہا ہاں آئندہ ایسا مت کرنا، اور پوری بٹا دی رات میں۔ صبح جو آتا شام تک نہیں رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ کو کسی نے 80,000 یا 1,00,000 درہم 2 بوریوں بھر کر لا کے دی، وہ کہتی ہے آپ نے غلام کو بلایا اور اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، وہ رشتہ دار کو دو، وہ رشتہ دار کو دو، اس بیوی کو دے دو، اللہ کے رسول اس بیوی کو دے کے آؤ، فلاں کو دے کے آؤ، فلاں کو دے کے آؤ، سب کیا۔ شام ہوئی تو روزے سے تھی آپ، اور بہت کثرت سے روزے رکھتی تھی، تو کہا لاؤ کچھ افطار کے لیے۔ غلام نے کہا، اس لونڈی نے سب کچھ تو بانٹ دیا، 1 درہم میں نہیں رکھا آپ نے 80,000 میں سے اور 1,00,000۔ تو کہا ارے تم مجھے دن میں یاد دلا دیتی تو میں رکھتی، چلو آپ اگلی بار کوئی لا کر دے تو یاد دلا دینا، تھوڑا سا رکھ لوں۔ مطلب 1,00,000 درہم میں سے 1 بھی نہیں رکھا شام تک اپنے پاس۔ اور علماء لکھتے ہیں جب تک یہ زندہ تھی ان سے بڑھ کر صدقہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ صبح جو آتا شام تک نہیں بچنے دیتی تھی، جو آیا اس میں سے بھی خرچ، پھر شام میں کوئی لا کے کچھ دے دے کھجور وغیرہ تو افطار کر لیا کرتی۔ بہت سادی زندگی گزاری، حالانکہ امت کی ماں تھی اور امت بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی، مال و دولت آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا لائف سٹائل نہیں بڑھایا۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جیسے رہی خرچ، انہوں نے اپنے گھر میں پردے بھی نہیں لگائے کبھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک بار پسند نہیں کیا تھا پردے دیوار پہ دیکھ، کہا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے نہیں آیا، سادی زندگی گزاری، لائف سٹائل چینج۔ تو امت میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت تھی، سب سے ایگزمپلری، سب کے لیے، مرد اور عورت۔ 1,00,000 آئے خرچ کر دیا، 80,000 آئے خرچ کر دیا۔ عروہ بن زبیر خود کہتے ایک بار میں نے اپنی خالہ کو، یہ ان کی خالہ تھی، 70,000 درہم دیے تحفے میں، شام تک خرچ کر دیا، شام تک خرچ رکھی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف بھیج رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھیج رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھیج رہے ہیں، عمر بھیج رہے ہیں، عثمان بھیج رہے ہیں، علی بھیج رہے ہیں، یہ سب بھیجتے تو مانتے ان کو، اور یہ خرچ کر لیے، اٹھا کے خرچ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حاکم کی روایت ہے، عروہ بن زبیر کی، 70,000 دیے، بہرحال خرچ کر دیے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کو 1,00,000 درہم تحفے میں دیے، ایک دن میں اس کو پورا خرچ کر کیا تھا، اور اللہ دے رہا بھی، اور اللہ کا معاملہ یہی تم خرچ کرو اور دیتا جاتا ہے۔ 10ویں فضیلت ماں عائشہ عنہا کی ہے، بہت ہی عبادت گزار اور مجتہد تھی، بڑا زبردست اجتہاد کرتی تھی مسائل میں، بہت عبادت گزار۔ آئیے جو قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ عنہا مسلسل روزہ رکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزوں نے ان کے جسم کو کمزور بنا دیا، مطلب روزے رکھنے سے کمزور ہو گئی تھی، یہ حیلۃ الاولیاء اس کا حوالہ ہے۔ اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ کو دیکھا کہ وہ نقاب اوڑھے ہوئے کعبے کا طواف کر رہی، بیت اللہ، مطلب بہت عبادت کرتی، روزے رکھتی،
کعبے کا طواف کرتی جب بھی موقع ملتا۔ اس طرح ایک اور روایت آتی ہے، قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ہر صبح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتا اور سب سے پہلے ان کو سلام کرتا، فجر کے فوراً پہنچ جاتا اور سلام کر کے نکلتا، تو میں فوراً پہنچ جاتا، ان کو سلام کرتا پھر جاتا، روز کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس صبح پہنچا، جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نماز ادا کر رہی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، اور یہ ان کے محرم تھے، یاد رکھیے وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور یہ آیت کو پڑھ رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جس کے اندر جو ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جس کا معنی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جلسانے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ آیت آپ تلاوت کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب میں رکا رہا، انتظار کرتا رہا، اس کے بعد میں تھک گیا، میں نے سوچا اپنا کام کر کے آتا ہوں، پھر میں بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو آپ وہیں کھڑی تھی، یہی آیت پڑھ رہی تھی اور نماز میں دعا کر رہی۔ اسے پتہ چلا نماز میں انسان دعا کر سکتا ہے۔ میں عائشہ کر رہی یہ آیت پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی، اپنے آپ کو اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جلسانے دینے والی آنکھ سے۔ بہرحال آئیے 11ویں جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ماں عائشہ نرم دل اور عاجز خاتون تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے جو ہے کچھ ایسی بات کہہ دی جو ماں عائشہ کو تلخ بری لگی، تو انہوں نے نظر مانگ لی کہ میں اب بات ہی نہیں کروں گی عبداللہ سے، حالانکہ ان کی کنیت لے رکھی۔ اب عبداللہ بڑے پریشان ہوئے کہ خالہ ناراض ہے، امت کی ماں ناراض ہے، تو وہ آنے نہیں دیتی گھر میں، کہتی نہیں مت آؤ میرے پاس۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ننیالی رشتہ داروں کے پاس گئے، کہا ماں عائشہ میرے سے بڑی ناراض ہے۔ ٹھیک اب کیا